واللہ اخوان کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے اچھے دوست ملتے ہیں کہ آپ کے طلب علم میں ایسی ارتقائی مراحل آ جاتے ہیں کہ آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں میں کیسے کر سکتا۔ جو بندہ ہے وہ اپنے خلیل اپنے جگری یار کے دین پر ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے وہ کس کو اپنا جگری یار بنا رہا ہے۔ I'll tell you who you are۔ تم مجھے بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو، کیا لائک کرتے ہو، کیا شیئر کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کون ہو۔ یہ ہے آج کل کی حقیقت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الامین اما بعد۔ قال الشيخ العلامة صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله ورعاه وأطال الله عمره في طاعته المعقد الثاني عشر، 12واں رول انتخاب الصحبت الصالحۃ له۔ آپ ایک اچھی صحبت اختیار کریں، نہ ایسی صحبت اختیار کریں جو بری ہو۔ اتخاذ الزمیل ضرورت لازمۃ فی نفوس الخلق، ایک اچھا دوست ایک اچھا ساتھی اختیار کرنا لازم ہے مخلوقات کے نفوس میں، یعنی انسان طالب علم نہ بھی ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک اچھی صحبت اچھا دوست ہو۔ فَيَحْتَاجُ طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب، طالب علم کے اوپر لازم ہوتا ہے، طالب علم کبھی محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا کرے، تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کچھ اچھی صحبت کا اختیار کرے۔ لِتُعِينَهُ هذه الْمُعَاشَرَةُ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَالْإِجْتِهَادِ فِي طَلَبِهِ، تاکہ یہ صحبت اس کے لیے مددگار ثابت ہو طلب علم میں۔ واللہ اخوان کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے اچھے دوست ملتے ہیں کہ آپ کے طلب علم میں ایسی ارتقائی مراحل آ جاتے ہیں کہ آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں میں کیسے کر سکا، اس ساتھی کی وجہ سے جس کی آپ کبھی کبھی قدر نہیں کرتے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسے خبیث دوست بھی مل جاتے ہیں جو آپ کے طلب علم کے راستے میں رکاوٹ عظیم بن جاتے ہیں اور آپ کو طلب علم کے راستے سے ہٹانے کے اچک لینے کے وہ کوشش میں رہتے ہیں۔ تو خبردار اے طالب علم ایسی صحبت اختیار کرنے سے جو تجھے طلب علم سے روکے، ایسے ساتھی سے کوسوں دور بھاگنا جو تمہیں جنت کے راستے سے روکتا ہے۔ یہ طلب علم جنت کا راستہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ والزمالة في العلم ان سلمت من الغوائل نافعة في الوصول الى المقصود، اگر کسی بندے کو کوئی ایسا ساتھی مل جاتا ہے جس میں کمی بیشی کم ہے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، تو جس میں کمی بیشی کم ہو تو وہ مددگار ثابت ہوتی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ ولا يحسن بقاصد العلا الا انتخاب صحبت صالحة تعینه فإن للخلیل في خلیله اثرا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ مناسب نہیں ہے ایک بندہ جو آسمانوں کو چھونا چاہتا ہے الا یہ کہ وہ اپنے لیے ایک اچھی صحبت اختیار کرے جو اس کے لیے مددگار ثابت ہو۔ فَإِنَّ لِلْخَلِيلِ فِي خَلِيلِهِ أَثَرًا، جو خلیل ہے، جو طالب علم میں اس کا خلیل اس کا یار بنا ہوا ہے، اس یار کے یاری اور دوستی کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، جو بندہ ہے وہ اپنے خلیل اپنے جگری یار کے دین پر ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے وہ کس کو اپنا جگری یار بنا رہا ہے۔ ادھر دین سے مراد صرف اسلام نہیں ہے بلکہ ہر چیز، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بات کرنا، انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں لیس اعداء الجلیس لجلیسہ بمقالہ وفعالہ فقط بل بالنظر الیہ، یعنی ایک بیٹھے ہوئے بندے کا دوسرے بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ صرف اس کی بات چیت اور حرکت سے نہیں اس کا اثر ہوتا بلکہ صرف دیکھنے سے بھی اثر ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنے یار کو دیکھ دیکھ کے نا وہ چیزیں اپنا لیتا ہے شعوری لا شعوری طور پر، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، بعد میں وہ خود حیران ہو جاتا ہے یہ میں نے کیسے کر لیا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ اور اسی طرح شیخ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُخْتَارُ لِلصُّحْبَةِ مَنْ يُعَاشِرُ لِلْفَضِيلَةِ لَا لِلْمَنْفَعَةِ وَلَا لِلَّذَّةِ،
آپ نے جب صدیق یا دوست کو چننا ہے تو اس نقطہ نظر سے نہیں چننا کہ اس کے پاس پیسہ ہے مجھے فائدہ ہوگا یا مجھے اس کے ساتھ مزہ آ رہا ہے میں آگے پیچھے گھومنے جا رہا ہوں، نہیں، للفضیلت، ایک اچھے مقام کے لیے، ایک اچھے فضیلت کے لیے۔ اور فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة، ایک بندہ معاشرت اور دوستی کی بنیاد تین چیزوں پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز الفضیلہ، دوسری المنفعہ، تیسری اللذہ، یعنی ایک ہے مطلب کے لیے، کسی فائدے کے لیے، ایک ہے کسی لذت کے لیے، تیسری چیز ہے کسی فضیلت، کسی بڑے مقام کے لیے، کسی بڑے چیز کے لیے۔ اور شیخ فرماتے ہیں فانتخب صدیق الفضیلۃ فإنک تعرف بہ، تو تم ایسے ساتھی کو چنو جو اچھا ہو، کیونکہ تم اس سے پہچانے جاؤ گے، وہ تمہاری پہچان بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے دیکھو یہ عبداللہ کا دوست ہے، دیکھو یہ سیف اللہ کا دوست ہے، دیکھو اس طرح لوگ کہیں گے، آپ اس سے پہچانے جائیں گے۔ وَيَحْذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ، جیسے کہ شیخ ابن مانع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ نے ذکر کیا اپنی کتاب ارشاد الطلاب میں، وَيَحْذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ مِن مُخَالَطَةِ السُّفَهَاءِ، بیوقوفوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا آپ نے، وَأَهْلِ الْمُجُونِ وَالْوِقَاحَةِ وَسَيِّئِ السُّمْعَةِ، یا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا جن کی سمعت بری ہے، جن کے بارے میں لوگوں کو برا پتا ہے، یا بیوقوفوں کے ساتھ، یا فَإِنَّ مُخَالَطَتَهُمْ سَبَبُ الْحِرْمَانِ وَشَقَاوَةِ الْإِنسَانِ، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور شقاوت قلبیہ انسان شقاوت قلبی کا اور شقاوت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں اور سسٹرز، اللہ سے ڈریں، اپنی صحبت کو اچھی کریں، اور خاص کر آج کل ہمارا زیادہ تر ٹائم دوستوں سے زیادہ موبائل اور سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ کس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں، کس کو سبسکرائب کرتے ہیں، کس کو آپ لائک اور کامنٹ اور شیئر کرتے ہیں، اس سب کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کون سے ویڈیوز دیکھتے ہو، آپ کون سے ریلز اور کون سے شارٹس دیکھتے ہو، ان سب کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا، انگلش میں ہے، میں آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ کر دوں گا کہ ٹیل می وٹ یو ریڈ آئی ول ٹیل یو ہو یو آر، تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا پڑھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کون ہو۔ پھر ایک بندہ آیا ہائیڈگر، اس نے کہا ٹیل می ہاؤ یو ریڈ آئی ول ٹیل یو ہو یو آر، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسے پڑھتے ہو، میں تمہیں بتاؤں تم کس طرح ہو۔ اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹیل می وٹ یو واچ وٹ یو لائک آئی ول ٹیل یو ہو یو آر، تم مجھے بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو، کیا لائک کرتے ہو، کیا شیئر کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کون ہو۔ یہ ہے آج کل کی حقیقت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے اور بری صحبتوں سے بچائے جو ہلاکت کے باعث بنتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔